کہتے ہیں کہ کسی نے یوں کہا کہ معاذ اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر سرزد ہوا فرض کر لیں تو پھر میں کچھ عرصے کے لیے اسلام سے دوری رہوں گا، پھر بعد میں تاخیر کے بعد توبہ کر لوں گا، ایسا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں فقہا نے واضح طور پر لکھا ہے کہ رضا بالکفری کفرن، کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چاہے ابھی نہیں ہوا یہ تو، اور کنڈیشنل بھی اس نے کہا کہ اگر میں کافر ہو گیا تو پھر میں کچھ عرصے رہوں گا، لیکن آپ غور کریں کچھ عرصے حالت کفر میں رہوں گا، یہ کم از کم چاہے کافر ہونے کے بعد ہی کہ وہ کہہ رہا ہے، لیکن بہرحال کفر سے رضا تو ہے، اس لیے فوراً ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اسے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا لازم ہے۔ اور یہ مذاق کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، اگر آپ کا وہ کوئی دوست وغیرہ ہے تو اس سے فوراً سوشل بیک آؤٹ کریں کہ جب تک تم اعلانیہ توبہ نہیں کرو گے ہم سے آئندہ کلام نہ کرنا، تب اس کو اپنی ان قباحتوں کا احساس ہوگا۔ ہم کی ہنس پڑتے ہیں اور یہ معمولی سمجھ کے یار ایسا نہیں کرنا چاہیے، پھر کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں ایسے لوگ جو کسی کو گناہ کا احساس نہ دلائیں، اس کو خطا کا احساس نہ دلائیں بلکہ اس کے ساتھ گھل مل جائیں، ایسا کرنا گناہ ہوتا ہے اور آخرت میں اس پہ وبال تو ہوگا۔ اس طرح اس کی حوصلہ افزائی کرنے والے جو دانستہ کریں یا نادانستہ طور پہ کریں ان کی بھی گرفت ہوگی۔ اور ایسے بھائی بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں ہرگز یہ ناپاک خیال بھی اپنے ذہن میں نہ آنے دیں، کیونکہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو دیکھیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تو آپ فوراً تیمم فرماتے، صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریبی پانی تو موجود ہے، آپ کیوں تیمم فرما رہے ہیں؟ تو سرکار فرماتے تھے کہ ہو سکتا ہے میں پانی تک نہ پہنچ پاؤں اور مجھے موت آ جائے۔ حالانکہ اللہ کے نبی بہت کچھ جانتے تھے اللہ کی عطا سے کہ کتنی میری تبلیغ باقی ہے، لیکن یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ سرکار موت کو بالکل قریب دیکھا کرتے تھے، گویا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے امتی قریب دیکھیں، اور یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں تاخیر کے بعد کروں گا۔ اب سوچنا چاہیے کہ اگر آپ تاخیر کریں اور اسی حالت میں موت آ جائے تو ذرا قرآن پڑھ کر دیکھیے، وہ کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا جو حالت کفر میں مر گیا ہے، اسے وہاں پر آگ جلائے گی، اسے جہنمیوں کے زخموں کا خون اور پیپ پینے کے لیے دیا جائے گا۔ نبی کریم فرماتے ہیں انہیں لوہے کی بالٹیوں کے اندر گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جب وہ کہیں گے پیاس، اور اس سے پہلے کھانے کے لیے ایسا کھانا دیا جائے گا جو کانٹے دار ہوگا، حلق میں جا کے پھنس جائے گا، نہ اندر جائے گا نہ اوپر، اور اندر چلا بھی جائے تو کوئی اس میں توانائی نہیں، تو بے چین ہو جائیں گے، فریادیں کریں گے، انہیں لوہے کی بالٹیوں میں پانی دیا جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں جب وہ اس کو قریب کریں گے وہ اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ ایک روایت میں تو ہے کہ ان کے چہرے کی کھال نکل کر گر جائے گی، گل کر پگھل کر گر جائے گی، اور ایک روایت میں ہے کہ پھر وہ کھال گرے گی لیکن یہاں کا حصہ باقی رہے گا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں وہ قریب کرے گا تو اتنا گرم پانی ہوگا کہ اوپر کا ہونٹ سوج کر نصف سر تک چلا جائے گا اور نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف تک آ جائے گا، پھر بھی وہ باز نہیں آئے گا، اس پانی کو پیے گا تو جیسے وہ پانی اندر جائے گا اس کے اندر کی تمام آنتیں وغیرہ سب کاٹ کے پیچھے کے راستے سب باہر نکل جائے گا، لیکن پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا اور پھر طرز عمل دوبارہ درست ہوگا۔ آپ سوچئے تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں آپ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں اگر کسی میں ہوں تو وہ ایمان کی حلاوت کو پائے گا۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول تمام اما سوا سے اسے محبوب ہوں، دوسرا وہ کسی شخص سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے، اور تیسرا یہ کہ اس کے لیے کفر کی طرف لوٹنا اسی طرح ناپسندیدہ ہو جیسے اس کو آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے۔ تو اس لیے نفرت رکھیں، اسلام بہت بڑی چیز ہے، اس نعمت کا اندازہ آپ کو ابھی نہیں ہو رہا، مرنے کے بعد ہوگا، مطلب سب کو نہیں ہوتا، ان کو کہہ رہا ہوں جن کو ہے تو ہے، تو جی آپ کو چونکہ اندازہ نہیں ہو رہا اس لیے آپ کہہ رہے ہیں حالت کفر میں رہوں گا۔ کیا کریں گے حالت کفر میں رہ کر؟ دنیا کے مزے حاصل کریں گے؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں زنا کر لوں گا، فلاں کر لوں گا، فلاں کر لوں گا، مذہبی پابندی تو ہوگی نہیں۔ ارے بھائی تو ان چیزوں کا وبال نہیں ہے، ان چیزوں کا کہ کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے ان آسائشوں میں ایسے آپ گم ہو جائیں کہ پھر اسلام کی طرف آنے کی توفیق نہ ملے، پھر آپ ہمیشہ ہمیشہ اللہ نہ کرے جہنم میں چلے جائیں گے۔